بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتانے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتا۔ عمر بن خطاب جب فاروق بن کر آ گیا، محفل کفر و شرک پر ایک سناٹا چھا گیا۔ خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے، یا عمرو بن ہشام۔ دعائے رسول کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے، ہاتھ باندھے سیدھے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر اس حالت میں آ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا انہیں آنے دو، نیت اچھی ہوئی تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک شگاف نہروں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں تو ہر طرف بخن بخن کی صدائیں گونجیں۔ جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئیں، عمر بن خطاب جس کے رعب اور دبدبے سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوتے تھے کہ بے شک یہ مرد قلندر کھلے آسمان تلے تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ کوئی عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار اٹھاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ آپ نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصہ بعد 20 افراد کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 میں خلافت کے منصب پہ فائز کیے گئے۔ 644 تک اس عہدے پر کام کیا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران و روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، اس قدر خوف خدا رکھنے والا، راتوں کو جاگ کر رایا کی خدمت کرنے والا، اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورۃ نور کی آیات مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کروانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو، آئے عمر نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے اعلانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، اشرائے خراج کا نظام نافذ کیا،
مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کی، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ واضح کیا اور جلا وطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ اسلام کے اس عظیم سپورٹ کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور ایک ایرانی بدھ بخت مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و حریت خلیفہ راشد امیر المومنین فاتح عرب و عجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ آپ کا روضہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔